حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الغنیہ میں، غنیۃ الطالبین میں آپ نے بیان فرمایا کہ یہ دوسروں کو حقیر دیکھنا، خود کو افضل دیکھنا، اس کا بدل، اس حملے سے بچنے کے لیے انسان یہ سوچ اپنا لے، یہ سوچ کہ اگر کسی کو دیکھے، کسی کو دنیا میں، اور وہ عمر میں آپ سے چھوٹا ہے، اسے اپنے سے افضل سمجھے، یہ خیال کر کے کہ اس کی عمر تھوڑی ہے، اس نے گناہ بھی مجھ سے کم کیے ہوں گے، اس نے کم گناہ کیے ہوں گے، اس لیے مجھ سے بہتر ہے۔ اگر کسی کو اپنے سے بڑا عمر والا دیکھے، اپنے سے زیادہ عمر والا دیکھے، تو اس کو خود سے بہتر سمجھے اور یہ جانے کہ اس کی عمر مجھ سے زیادہ ہے، اس نے نیکیاں بھی مجھ سے زیادہ کی ہوں گی۔ اور اگر اس کو اپنی عمر جیسا ہم عمر دوست ہو، ہم عمر دوست ہو، تو چونکہ ہم عمر ہے اس کے ساتھ ویسے ہی حسن ظن رکھ لے، میرا ہم عمر ہے، حسن ظن رکھ لے کہ مجھ سے بہتر عبادت، طاعت، نیکی میں مجھ سے بہتر ہی ہوگا۔ اور آگے فرمایا اگر کسی کو اپنے سے کم علم والا دیکھے، جاہل ملے، جس کا علم کم ہے یا بالکل جاہل ہے، کم علم والے کو خود سے بہتر سمجھے اور یوں سمجھے کہ اس کا علم کم ہے، اس سے حساب کتاب بھی کم ہوگا، اس کا مواخذہ کم ہوگا، کیونکہ اس نے اگر گناہ کیے ہیں تو کم علمی میں کیے ہیں، اور میں گناہ کرتا ہوں تو زیادہ علم رکھ کر گناہ کرتا ہوں، میرا مواخذہ زیادہ ہوگا، اس کا علم تھوڑا ہے، لا علمی میں کیا ہے، شاید یہ معاف کر دیا جائے، تو بہتر سمجھے۔ اور اگر کسی کو خود سے زیادہ عالم دیکھے، اس کا علم خود سے زیادہ دیکھے، تو اسے خود سے بہتر سمجھے، بہتر سمجھے، اور یہ جانے کہ اس کا علم زیادہ ہے، لہذا اس کا تقویٰ اور علم کی وجہ سے عبادات بھی زیادہ ہوں گی، چونکہ زیادہ علم ہے، اس کو پتہ ہے کہ کس کس عبادت کا اجر اور ثواب زیادہ ہے، کون سے کام کا درجہ بلند ہے، اس نے نیکیاں بھی زیادہ جمع کر لی ہوں گی اپنے علم کی وجہ سے، اور جو علم کی فضیلت ہے، جو بخشش ہوگی، وہ اس کو میسر ہوگی مجھ سے زیادہ۔ آپ سمجھے نا بات کو؟ اس کے بعد مزید حتیٰ کہ فرمایا کہ اگر کسی کافر کو دیکھے، کافر کو دیکھے تو اسے بھی بحیثیت انسان کے خود سے حقیر اور کمتر نہ جانے اپنے آپ سے، اور کافر کو دیکھے تو اپنی افضلیت کا گھمنڈ یوں ختم کرے، اس کو دیکھ کر یہ سمجھے کہ یہ کافر ہے، میں مومن ہوں، لیکن معلوم نہیں کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے اور میرا خاتمہ خدا جانے شر پر ہو جائے، کیا خبر اس کا خاتمہ خیر پر ہو، یہ توبہ کر لے اور آخر وقت پہ مسلمان ہو جائے اور توبہ کر کے ایسا بن جائے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اور اس کی سیدھی بخشش ہو جائے، اور میں ساری عمر ایمان پہ گزار کے ممکن ہے آخر عمر میں برباد ہو جاؤں، کوئی ایسی غلطی کر بیٹھوں، ایسا نقصان کر بیٹھوں کہ عمر بھر کا خسارہ ہو جائے، تو اس پر بھی حسن ظن کرے۔ یہ طریقے سکھائے ہیں کہ کس طرح عجب اور تکبر سے بچنا ہے، اور فرمایا کہ یہ تیقظ منع یعنی روکنے کا، یہ تیقظ اس حد تک جاری رہے حتیٰ یرا فضائلہ رذائل اخلاقہ، اتنا بیدار رہے ان چیزوں پر، اور اس کی مضبوطی اور استحکام تب ہوگا حتیٰ کہ وہ اپنے فضائل اخلاق کو، رذائل اخلاق دیکھے، جو اس کے اعلیٰ اخلاق ہیں ان کو وہ رذائل دیکھے، گھٹیا اور کمینہ اخلاق دیکھے اپنے اخلاق، اور دیکھے کہ جو کچھ میں کرتا ہوں یہ رذائل ہیں، اس لیے میری کیا مجال کہ میں اپنی فضیلت کا سوچ سکوں۔ اس طرح نفس کے عجب سے، تکبر سے، ریا سے، نفاق سے بچ جائے گا۔ تو پانچویں منزل مقام بیداری کی کیا ہے؟ وہ ہے التیقظ بالحیات القلبیہ، بالحیات القلبیہ المنافیہ
لنوم الغفلت والموت. اور یہ جو التیقظ ہے حیات قلبیہ کے ساتھ، یہ حیات قلبیہ الموجبہ لدوام المراقبہ والحضور مع اللہ. بیان کی جو میں نے کیا وہ یہ کہ یہ پانچویں منزل بیداری کا وہ مقام ہے، وہ منزل ہے، وہ درجہ ہے. اگر یہ پہلی 4 شرطیں پوری کر لے تو 4 شرطیں نہیں منزلیں عبور کر لے، 4 منزلیں، تو 5ویں منزل پہ پہنچ کر اس کے دل کو حیات مل جاتی ہے، اس کا دل زندہ ہو جاتا ہے. ہم نے ایک تصور بنایا ہوا ہے کہ دل زندہ ہے، دل ذاکر ہے. مسلز کو ہلانے کی پریکٹس کرتے ہیں کچھ لوگ، یہ جو مسلز ہیں نا باڈی کے، کئی لوگ مشق کرتے ہیں کہ اس طرح مسلز کو دھڑکاتے ہیں، ایسے مسلز کو اس طرح حرکت دیتے ہیں، دھڑکاتے ہیں. اور وہ جو مسلز ہلتے ہیں تیزی کے ساتھ، وہ کہتے ہیں دیکھا اس کا دل زندہ اور ذاکر ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے. اللہ کے ذکر میں مسل کا کوئی ناچ نہیں ہوتا، مسلز کا دھڑکنا حرکت نہیں ہوتی. وہ مسل تو آپ کے اسی طرح رہتے ہیں جیسے پہلے تھے، جیسے بعد میں. تو دل کا زندہ ہونا اور ذاکر ہونا کوئی فزیکل حرکت نہیں ہے، وہ ایک باطنی حالت ہے کہ بیدار ہو گیا، پہلے خوابیدہ تھا بیدار ہو گیا، دل زندہ ہو گیا، اللہ کی بیداری میں لگ گیا، اللہ کے ساتھ حضوری میں چلا گیا، اللہ سے دوری ختم ہو گئی، بارگاہ الوہیت میں قربت نصیب ہو گئی. اللہ کی طرف سے غافل تھا بیدار ہو گیا، اللہ کے احکام سے غافل تھا اطاعت گزار ہو گیا، اللہ کی یاد سے غافل تھا اس کی یاد میں دل بیدار رہنے لگا، اس میں تیقظ آ گیا، اس میں تحرز آ گیا، اس میں تنبہ آ گئی، وہ تکبر سے بچ گیا، وہ ریا سے بچ گیا، دل نفاق سے بچ گیا، دل عجب اور تکبر سے بچ گیا، دل میں عاجزی آ گئی. اب دل جب دیکھو خدا کی دہلیز پر سجدے میں رہتا ہے، اب جب دیکھو خدا کی یاد میں رہتا ہے، اب دل جب دیکھو خدا کے مکھڑے کی طرف لگا رہتا ہے، خدا کی حسن کو تکتا رہتا ہے، خدا کی محبت میں مگن رہتا ہے، روتا رہتا ہے اس سے دوری پر، اور اس کے دیدار کی اور قربت کے لمحے کے لیے تڑپتا رہتا ہے. جو دل غفلت کی اس کیفیت سے نکل جائے اور خدا کے قرب و حضوری میں آ جائے، اس دل کو زندہ کہتے ہیں، اس دل کو ذاکر کہتے ہیں. اب میں آپ کو ایک شرعی مسئلہ سمجھاتا ہوں، یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے گی. اگر آپ گاڑی میں سفر کر رہے ہوں اور سٹریٹ بیٹھے ہوں، سیٹ پر بیلٹ باندھا ہو، سٹریٹ بیٹھے ہوں، اور اس دوران آپ کو اونگ آ جائے، آنکھ لگ جائے، تو نیند ہو گئی نا. اور آپ کو نہیں معلوم کتنی دیر آنکھ لگی اور کتنی دیر اونگ آئی. جب آنکھ کھلی، مگر آپ شور تھے کہ سیٹ پر بیٹھے اس طریقے سے ہیں، بیلٹ باندھ کر کے آپ دائیں بائیں ڈھلکے نہیں، گرے نہیں، بیٹھے ہوئے سٹریٹ ہیں. آنکھ لگ گئی، اونگ آ گئی، آنکھ کھلی، آپ وضو کے ساتھ ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں. نیا تازہ وضو کیے بغیر نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں. تاجدار کائنات کی تو بات ہی کچھ اور ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو فقہا نے بیان کیا کہ اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹتا اونگ سے. اونگ نیند ہے، اونگ نیند ہے، اس سے اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹتا جب تک آدمی اتنا دائیں یا بائیں نہ ڈھلک جائے کہ جو اس کی مقعد ہے، بیٹھنے کی جگہ ہے نیچے، وہ زمین سے ہل نہ جائے، وہ زمین سے ہل نہ جائے. اگر آپ دائیں بائیں جھک گئے، اتنا جھکے کہ مثلا یہ سٹریٹ بیٹھے تھے اور آپ اس میں اتنا نیچے سے جھک گئے یا ادھر جھک گئے یا آگے جھک گئے تاکہ نیچے جگہ جو مقعد ہے آپ کی وہ زمین سے اٹھ گئی، تو وضو ٹوٹنے کا سبب اونگ یا نیند نہیں تھی. جب آپ ڈھل کے تو ڈھلک جانے کا مطلب غفلت آ گئی، جسم میں کنٹرول نہ رہا، اور جس میں غفلت آئی تو وہ جگہ زمین سے اٹھی. تو اب آپ کو معلوم نہیں حالت غفلت میں کہ شاید ایسا سبب نہ بن گیا ہو کہ جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. وہ سبب جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اب چونکہ جسم اگر آپ جم کر بیٹھے رہیں تو وہ سبب واقع نہیں ہو سکتا.
وضو ٹوٹنے کا سبب واقع اگر جم کر بیٹھے رہیں، اپنے جسم کو جما کر بیٹھے رہیں اور دائیں بائیں فاصلہ پیدا نہ ہو آپ کی زمین میں، نشست میں، سیٹ میں اور آپ کی باڈی میں، تو وضو ٹوٹنے کا سبب پیدا نہیں ہوتا۔ اور اگر آپ ذرا ہل جائیں تو معلوم نہیں کہ اس دوران آپ تو نیند میں تھے، اس دوران ممکن ہے وضو ٹوٹ گیا ہو۔ تو گویا وضو نیند نے نہیں توڑا، غفلت کے اس سبب نے توڑا ہے۔ اور اگر آپ ایسے ارینجمنٹ میں ہوں کہ نیند اور اونگ میں بھی جم کے بیٹھے رہیں اور دائیں بائیں نہ ہلے ہوں، تو آپ اٹھیں، نماز کا وقت ہو تو اسی وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں، چونکہ آپ شور ہیں کہ وضو نہیں ٹوٹا، یعنی وضو ٹوٹنے کا سبب نہیں بنا۔ تو پتہ چل گیا ہے کہ نیند مطلقاً سبب نہیں ہے، سبب کچھ اور ہے، غفلت ہے۔